اب عشق کی کہانی چھوڑو تم، ہتھیار اٹھا کر پھیرا دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون۔ وقال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم دوستو، بزرگو، دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے دنیا میں رہتے ہوئے ہم انسانوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا، اور اللہ کا شکر ہے جن موقعوں اور جن لمحوں کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں، ان میں بھی اللہ رب العزت نے ہم کو بے انتہا نعمت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ابھی کچھ دن پہلے مغرب سے عشاء تک کے بیان میں مولانا ابراہیم صاحب دیولہ ادام اللہ فیوزہم علینا، انہوں نے ایک حدیث شریف، اس حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انسانوں کو ایک بہترین دعا بتلائی ہے۔ فرمایا کہ ہر انسان کو، بلکہ جو ایمان والا ہے، اس کو یہ دعا یاد ہونی ہی چاہیے: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہم اعنی علی ذکرک، یا اللہ تو تیرے ذکر کی توفیق عطا فرما، اور یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنا ایمان والا بنا کر اللہ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ و شکرک، اور اس کے ساتھ جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں اس نعمت کی شکر گزاری عطا فرما، کیونکہ دنیا میں مسلمانوں کو، بلکہ غیروں کو بھی اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس نعمت پر، اس نعمت کی قدردانی کرنا یہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے مال و دولت دیا ہے، دنیاوی اعتبار سے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس کو نعمت سمجھ کر اس نعمت کی شکر گزاری کرنا یہ ہر ایک کو توفیق نہیں ہے، یہ فضل الہی ہے اللہ کی طرف سے۔ نعمت کی شکر گزاری پر اللہ کا اعلان ہے: لئن شکرتم لازیدنکم، کہ جو شکر گزاری کرتا ہے اللہ اس میں بڑھوتری کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ کے راستے میں لٹانے والا، غریبوں کی مدد کرنے والا، بے سہاراؤں کا سہارا بننے والا جو ہیں وہ غریب ہو گیا ہو اور جو بیکار ہو گیا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ نے اس کو مزید ترقی دی، لوگوں کے سامنے عزت دی، اور اس کا ہاتھ اوپر رکھا۔ تو علی ذکرک و شکرک نعمتی، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، کہ نعمت کی شکر گزاری ہو، اور جب یہ دونوں کام ہوگے اس پر تیسری چیز ہوگی: وحسن عبادتی، اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ کی نعمت کی شکر گزاری کرے گا، اس کے بدل میں اللہ کیا کریں گے؟ اللہ سے یہ دعا بھی مانگے کہ عبادت کرنی ہے، صرف عبادت نہیں، وحسن عبادتی، اچھی پیور کوالٹی کی عبادت۔ تو یہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، ہر ایک انسان کو، مسلمانوں کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ تو میں ان نعمت کے شکرانے میں سے اللہ نے ایک نعمت جو ہے ہمیں ایسا سمجھو، ایسا قیمتی اور بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے، وہ نعمت اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہم دنیا میں وجود میں نہ آوے۔ سوچو آپ، کیسی بڑی نعمت!
اگر وہ نعمت ہمارے پاس نہ ہو تو دنیا میں ہم مرد تو آوے ہی نہیں. اور وہ نعمت ایسی ہے کہ اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہم جو ہیں زندگی پرسکون آرام اور راحت کے ساتھ نہ گزار سکیں. اللہ کی بہترین ایک نعمت ہے، اللہ نے قرآن کریم میں اس کو بے انتہا درجہ عطا فرمایا. سب سے پہلا درجہ آتا ہے ماں کا، اپنی امی کا، ماں کا درجہ. اللہ نے قرآن کریم میں کہاں تک اس کو درجہ دے دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ میری ماں کا مقام کیا ہے، یعنی میں کس کی خدمت کروں. پہلی مرتبہ آ کر پوچھا تیری ماں، دوسری مرتبہ آ کر پوچھا تیری والدہ، تیسری مرتبہ آ کر پوچھا تب بھی کہا والدہ. یعنی ہر موقع پر، 3 موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی صحابی واپس ریٹرن ہو کر آ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اور کس کا درجہ، اس کے بعد کس کا درجہ. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری والدہ کا درجہ، تیری والدہ کا، تیری والدہ کا. میں کس کی خدمت کروں؟ پہلے تیری والدہ کی، تیرے والدہ کی، 3 مرتبہ کہا. چوتھی مرتبہ جب پوچھا تب جا کر کہا کہ تیرے باپ کا درجہ. تو اللہ جہاں سے ہم وجود میں آئے ہیں، ان وجود کا دنیا میں انسانوں کے وجود کا ذریعہ کون بنا ہے؟ ایک ماں بنی، ایک عورت بنی. اور دنیا میں وجود میں آنے کے بعد 4 شکلیں ہیں. پہلی شکل ہے ماں کی، دوسری شکل ہے بیوی کی، دوسری شکل ہے بیوی کی. عورت 4 حالتوں میں رہتی ہیں. دوسری شکل ہے بیوی کی. اللہ نے کیا مقام عطا فرمایا بیوی کو. ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری بیوی ہوتی ہے وہ ہماری پسلی سے پیدا ہوتی ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ کمزور پسلی سے پیدا ہونے والی، اور ہمارے مفتی محمود صاحب باردولی فرماتے ہیں کہ یہ عورت ذات جو ہے وہ ایسی نازک کلی ہیں، ایسا گلاب کا پھول ہے کہ اگر اس کے اندر ایک مٹھاس ہے، اس کے اندر ایک خوشبو ہے، اللہ نے بہترین زیب و زینت اور خوبصورت بنا کر بھیجا. اور ایک بہترین بات بتاؤں، اشرف المخلوقات اللہ رب العزت نے کم و بیش 18,000 بنائی. 18,000 اللہ نے دنیا میں مخلوقات بنائی. کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن اتنا کتابوں میں لکھا ہے. سب مخلوقات کو آپ دیکھیں گے، جیسے آپ دیکھیں مور، مورنی، گائے اور اس کا اوپر والا مرد اور عورت کی میں بات کر رہا ہوں کہ مرد کو دیکھیں. دیگر تمام مخلوق میں آپ دیکھیں گے تو کون خوبصورت ہوتا ہے؟ جو مرد ذات ہوتا ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے. آپ دیکھیں مور خوبصورت ہوتا ہے، ڈھیل خوبصورت نہیں ہوتی ہے، اس کے تو کچھ بھی نہیں. چکلا اور چکلی کو دیکھیں، کون خوبصورت ہوتا ہے؟ چکلا جو ہوتا ہے نا وہ خوبصورت ہوتا ہے. چکلی کو دیکھیں آپ کس طرح ہوتی ہے. اس طرح کبوتر کو دیکھیں اور کبوترنی کو دیکھیں، کون خوبصورت ہوتا ہے؟ کبوتر. یعنی مرد جو ہے نا وہ خوبصورت ہوتے ہیں مخلوق میں. لیکن انسانوں کی باری جب آئی ہے تو اللہ نے خوبصورت کس کو بنایا ہے؟ اللہ نے عورت ذات میں خوبصورتی کو زیادہ ڈال دیا. زیادہ تر عام حالت میں ایسا نہیں کہ مرد بدصورت ہے، مرد کو بدصورت نہیں بنایا ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مخلوقات میں آپ غور کریں گے تو اس طرح ہے کہ مرد حضرات جتنے بھی ہیں انسان کے علاوہ، ان سب میں اللہ نے جو ہے مرد والوں کو خوبصورت بنایا. اور جب ہماری انسانوں کی باری ہے اس کے اندر اللہ نے عورت ذات کو درجہ دیا ہے. تو خوبصورتی میں اعلیٰ، خوبصیرتی میں اعلیٰ اللہ نے یہ مقام عورت کو دیا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیوی کا درجہ کتنا دیا. اللہ رب العزت نے بیوی کو یہ مقام عطا فرمایا کہ جو ہے اپنے شوہر کی اطاعت کر لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، گھر کی حفاظت کر لے، شوہر کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت کر لے. ان خصوصی کچھ جو چیزیں ہیں اس کو متعین کر دے گی، یہ جنتی عورت ہے. اللہ نے بہت ساری پھر تیسری شکل بنائی کہ بیٹی کی شکل ہے، جس کی 3 بیٹیاں ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے باپ نے اچھی پرورش کی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ کل قیامت کے دن ایسی حالت میں ہو، یہ 2 انگلیوں کے برابر. یعنی 3 بیٹیوں کی پرورش. یہاں تو کیا رٹ لگائی گئی، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اور 1446 سال پہلے یہی حکم دیا جا رہا ہے. آقا بندی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 3 بیٹی. پھر صحابی کھڑے ہوئے، کہا میرے یہاں تو 3 نہیں ہیں، 2 ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 پر بھی یہی آفر چل رہی ہے. تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر
ایک کے بارے میں بھی کوئی صحابی پوچھتا کہ ایک بیٹی ہو تو کیا کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے کہ ایک بیٹی کی بھی اگر صحیح پرورش کی اور جو ہے اس کی پھر شادی کر دی تو اللہ رب العزت جنت میں میرے ساتھ. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ہے وہ باپ جو ہے اس طرح ہو گئے. کیا مطلب ہے؟ بیٹی کا یہ مقام عطا فرمایا. بہن کا بھی اللہ رب العزت نے یہی مقام عطا فرمایا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 4 چیزیں ہیں، 4 حالتوں میں عورت رہتی ہے. اب میں ان میں سے جو قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہوں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اللہ اس میں جو ہے ہمارا ایک ویک پوائنٹ اٹھا کر ہم کو سمجھا رہے ہیں. اور جو ہے ابھی میں کہوں گا نا آپ کا ہما ہوں مل صاحب، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے مرد حضرات جسمانی اعتبار سے بھی اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ اپنی بیویوں کو اب باہر نکالنے کی ان کو ضرورت پڑ گئی ہے، کمانے کے لیے، دھندا کرنے کے لیے. تو قرآن کریم کی آیت کہتی ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یعنی پہلے زمانے میں جس طرح عورتیں اپنے آپ کو باہر نکالا کرتی تھی، تم بھی اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ اپنی عورت کو باہر نکالتے ہو. تو پھر سوال ہوگا کہ کیا عورتوں کو کمانے کا رائٹس نہیں ہے؟ عورتیں کمانے نہیں جا سکتی ہیں؟ انشاءاللہ میں وقت پر بتاتا ہوں. لیکن پہلی چیز تو یہ، آپ خود بتائیے، جو چیز بہت خوبصورت ہو اور اعلیٰ ہو اور ہر اعتبار سے اللہ نے اس کی حفاظت کی ہو، ایک قانون یاد رکھیں. جب یوں سمجھے کہ ہماری یہاں بیٹی ہے تو اللہ کا اصولی قانون ہے کہ جب تک یہ بالغ ہو جائے اور بالغ ہونے کے بعد ہماری بیٹی کی شادی نہ ہو جائے تب تک کا خرچہ والدین کے ذمہ ہے. یعنی والد صاحب اس کا خرچہ کرے گا. کس کا؟ بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، بیٹے کے بارے میں نہیں. بیٹی کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے تب تک کا خرچہ کس کے ذمہ ہے؟ والد کے ذمے، اس کے سرپرست. والد نہیں ہے تو جو ان کے گھر میں بڑے ہیں ان کے ذمے بیٹی کا خرچہ ہے. چلو اب بیٹی یہاں سے نکلی تو یہاں تک تو حفاظت میں تھی. جیسے ہی یہاں سے نکلی ہیں شوہر کے ذمے گئی، اس کے بعد بھی اللہ کا حکم کیا ہے؟ گھر کا ٹینشن، لائٹ بل کا ٹینشن، پھر بچوں کا ٹینشن، بیوی کا ٹینشن، سب چیزیں کس پر ڈالی؟ عورت پر ڈالی. عورت پر نہیں ڈالی ہے. اللہ نے تو عورت پر احسان کیا ہے. اللہ نے تو جو ہے عورت کو عزت دی ہے کہ جب تک گھر میں تھی تب بھی تمہاری عزت تھی، تم کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ مرد کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو تو اللہ نے بہت اونچا لیول دیا ہے. کیا دیا؟ الرجال قوامون علی النساء. کیا بائیں چڑھاوے، مرو حکم مانو، میں مرد کے وہاں میں شوہر چوں. ساری فضیلتیں کب یاد آتی ہیں؟ جب وہ بیوی بولتی ہے نا تو انہیں خبر نہیں ملے حدیث میں تو شوہر نے سجدو کروانا حکم چھے. تو دوسری فضیلت کہاں گئی؟ دوسری فضیلت کہاں ہے؟ عورت کی عزت کرنا، عورت کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرنا. مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں، میں جو بات کہنا بھول گیا کہ یہ تو ایک ایسی میٹھی اور بہترین جلیبی ہیں، یعنی اتنی خوبصورت اللہ نے دی ہیں، اس کو سیدھا کرنے گئے تو یہ ٹوٹ جاوے گی. نہ مٹھاس ہاتھ میں آوے گی نہ کچھ ہاتھ میں رہے گا، ٹوٹ کر بیکار ہو جاوے گی. تو اس کو تو نرم لہجے میں بات کرنا، یہ بھی تو حدیث ہیں، یہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں. وہ حدیث نہیں یاد رہتی، سب اپنی حدیثیں یاد رہتی ہیں. اس لیے تو ایک فتویٰ وہاں باہر لگا ہوا ہے اپنے من کا. جیسے ابھی یہ چل رہا ہے نا تو اس میں ایکو ساؤنڈ نہیں. ابھی جب نماز شروع ہوگی تو میں ہلکا سا اس کو گھما دوں گا. اللہ کے بندو یاد رکھو، ایک اصول ہمیشہ یاد رکھنا میں کہتا ہوں. جیسے یوں سمجھو کہ یہاں پر مفتی بیٹھا ہوا ہے، جیسا سوال کرو گے ویسا ہی مفتی جواب دے گا. معلوم ہوتا ہے مفتی کو، لیکن جیسا آپ سوال لکھ کر بھیجتے ہو ویسا ہی جواب آتا ہے. ان کو تھوڑی کچھ پڑی ہے، جو جواب ہے وہ حق دے کر چھوٹ جاوے گے. ہمارے مدرسے کا ہی الحمدللہ جامعہ ڈابیل کا فتویٰ لگا ہوا ہے. ایکو ساؤنڈ، ایکو، یہاں کون سے ڈی جے بج رہے ہیں؟ ہاں میں کہتا ہوں قاری عبدالرشید صاحب نے بھی کہا ہے، لیکن وہ ایکو نہیں بجتا ہے، یہاں ڈھول کے نہیں بجتے ہیں. اللہ اکبر. جب وہاں کی آوازیں سنتے ہیں پھر اس میں لکھا ہوا ہے نوجوانوں نے بہت شوق چھے نے اٹلے او کرے، یعنی نوجوانوں کو وہ ایکو سننے میں مزہ آتا ہے. آپ خود بتائیے کتنی قراتیں موجود ہیں، کتنے قرآن کریم کی تلاوت موجود ہے، اور ایسا تو کون سا ایکو یہاں لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے اتنا ڈسٹرب ہو رہا ہے. باہر جب بجتا ہے تب تو ڈسٹرب نہیں ہوتا، کوئی روکتا نہیں. ساری پابندیاں کیا لگتی؟ یہاں لگتی. ساری پابندیاں کہاں لگے گی؟ وہ مسجد کا مائک جو باہر لگا وہاں لگتی ہے. وہاں سب مسئلے آ جاتے ہیں. اللہ کے بندو غور کرو،
کسی کے دل کو خوش کرنا کون سی تکلیف ہو جاتی ہے. یہاں کون سا ایکو ساؤنڈ دیکھو، میں بڑھا کر بتاتا ہوں ابھی آپ. الحمدللہ الحمدللہ، میں بتاتا ہوں کیسے ایکو بڑھتا ہوں. الحمدللہ، ایسا تو نہیں چلاتا نا میں، ایسا چلاتا ہوں، ایسا نہیں چلاتا. میں یہی کہہ رہا ہوں، خواہ کہ بس کسی پر ٹھوپنا ہو، کسی کو سمجھانا ہو، یہ سب عقل کی باتیں ہیں. اپنے من کا کرنا ہو، اللہ کے بندو اپنے من کا چھوڑ دو، رب کا من کا کرو، رب جو چاہتا ہے وہ کرو. اب یہاں کون سی تکلیف ہو رہی ہے؟ میں خود اس کو کم کر دیتا ہوں، اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہی بڑھایا جاتا ہے. میں تو جو ہے یہی کہتا ہوں کہ حق بات جو ہے وہ کڑوی لگتی ہے، اور اچھا ہونا ہے تو کڑوی دوا پینی ہی پڑتی ہے. لائیو کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. اللہ کے بندو خامہ خواہ کے جھمیلے میں نہ پڑو. پھر کہتے ہیں، پھر مجھے بھی بھیجتے ہیں، ہمارے ذمہ دار مجھے آ کر کہہ رہے کہ ہوں مولسا وہاں تو خامہ خواہ کے جھمیلے میں نہ پڑو. سب مسئلے آپ کو ہی معلوم ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. ہم بھی تو پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھ کر آئے ہیں. واٹس ایپ کا زمانہ ہے، سب چیزیں ہم کو بھی پہنچ جاتی ہیں. لیکن کہنا کیا ہے؟ اپنی بات منوانا ہے کہ یہ ہے تو ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے بندو کون سا ہی کو چلتا ہے؟ سب چیزیں اس میں مہیا ہے، سب چاہے کر سکتے ہیں اس کے اندر، لیکن نہیں کرتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ہم جو ہیں اللہ رب العزت نے عورت کو یہ دیا ہے کہ جب تک اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے وہاں تک وہ اپنے گھر میں، پھر اس کے بعد یہاں سے نکل کر شوہر کے پاس گئی تو شوہر کا خرچہ ہے. یہاں تک میں اور بتاتا ہوں. اور دیکھیں، جب شادی ہوتی ہے نا، اس موقع پر بھی عورت ذات کا کوئی خرچہ نہیں، نہ باپ کا خرچہ. جس کی بیٹی ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہے. بھائی نکاح کا پیغام آیا، نکاح کرا دو، ولیمہ کروانا ہے تو کرواؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جیسے سمجھو کہ میرا ابھی نکاح ہو رہا ہے. میں نے کہا گاؤں والوں میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ، اب کہیں مول صاحب تمہارو ہی نہیں تیارا تمہارو مسئلہ تو تمہیں پہلو چ کاڑ لاکے. ارے میرا کیا مسئلہ ہے اس میں؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں قرضہ لے کر کائی کو جو ہے خرچہ کروں، ولیمہ کروں. اللہ کے نبی کی یہ بھی سنت ہے کہ گاؤں والوں آ جاؤ، میری شادی ہو گئی ہے، ولیمہ کرنا ہے، سب اپنے گھر سے ٹفن لے کر آ جانا، ولیمہ ہو گیا. ایسا کیا ہے اللہ کے نبی نے. لوگوں نے کھادے لو اٹلے کھوڑاوا چ پڑے. یہ تم نے اپنے طریقے سے دین بنایا ہے تو پھر تم ہی ٹینشن میں آنے والے ہو. ہم نے بنایا تو ہم ٹینشن میں آئیں گے، ہم تکلیف میں پڑنے والے ہیں. اللہ نے تو ایسا نہیں کہا ہے نا. تو یہ چیزیں ہیں. پھر جو ہے قرآن کریم میں اللہ کہتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ جیسے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو باہر نکال کر کام کے لیے نکالتے تھے، اس طرح نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کی زینت ہے. عورت کیا ہے؟ گھر کی زینت ہے. پھر کہتے ہیں کہ جو ہے امو نے تو گھرما جراخی نے قید کری مکیلا. ہمارے یہی عورت کیا کرے گی؟ کھانا بنانا ہے، روٹی پکانا ہے، بچوں کو سنبھالنا ہے. سب سے بڑی چیز عورت کی ذمہ داری ہے نسلوں کو پروان چڑھانا، اور اس میں ہی سب سے بڑی کوتاہی ہوتی. ہم کیا کریں گے؟ سب کام ہم ہی کریں. سب کام تم کو نہیں کرنا ہے، تم کو تو جو ہے گھر میں رہ کر حفاظت کرنا ہے. کیونکہ جب تک آپ بالغ ہو کر شادی نہیں ہوئی وہاں تک اللہ نے تم کو یوں سمجھو گود میں اٹھا کر رکھا. ہم کو حکم مل جانا چاہیے. یہ مردوں کو پوچھو، ہم کو حکم ملنا چاہیے کہ جب تک بالغ نے شادی نہ ہوئے مرد کو یہ اجازت ہے کہ آپ مست آرام سے رہو. پھر شادی ہونے کے بعد بھی بیوی کمانے جاؤ، ٹینشن ہی ختم ہو جاوے گا. کمانا الگ ہے، ادھر جانا کہاں سے کس کی سن کر جو ہے ہم پیسے لے کر آتے ہیں اور کیسے کیسے کما کر لاتے ہیں. ان کو نخرے چڑھتے ہیں. یہ جو ہے یورپین اور ویسٹرن کلچر نے ان کو سکھایا ہے کہ جو ہے یہ کیوں ہوا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ اس لیے ہوا ہے تاکہ باہر کے ملکوں میں یہ ہے خود کی ذمہ داری خود اٹھاؤ، خود کی ذمہ داری خود اٹھاؤ. تو یہ سمجھا کہ بیوی کی ذمہ داری بھی میں کیوں اٹھاؤں. یورپین جو ہے آزادی اس کو سمجھ رہے ہیں اور عورتوں کو جو ہے جھوٹی پٹی لگا دی آنکھوں پر اور اپنی وحشت، اپنی خواہش، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو ہے عورت پر یہ لگا دیا کہ آزاد. عورت بھی آزاد ہے، مرد اور عورت دونوں سیم ہیں. کس طرح سیم ہیں؟ مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں دیکھو، ہیڈ جو سب کا سربراہ ہوتا ہے، سب سے بڑا ہوتا ہے، کسی بھی چیز میں، فوجی میں دیکھو، آرمی میں دیکھو، کسی بھی لیول پر جہاں بڑے عہدے ہیں، کون سے بڑے عہدے پر عورت کو رکھا ہوا ہے؟ کون سے بڑے عہدے؟ تم کہہ رہے ہو کہ وومنز رائٹس، عورت کے رائٹس ہیں اور بہت حقوق ہیں، تو
کون سے عہدے پر عورت کھڑی ہوئی ہے؟ کسی بھی 2-4 لوگوں کو یوں ہی ہم کو سمجھانے کے لیے رکھ دیا، ورنہ آپ آرمی میں دیکھو، آرمی میں کون سی ہیں؟ امریکہ میں دیکھو، آپ یورپ میں دیکھو، دوسرے ملکوں میں دیکھو، کہاں پر ہیں عورتیں؟ ہیں تو صحیح، لیکن زیادہ تعداد کس کی ہے؟ اگر سیم ٹو سیم ہے طاقت میں، عورت کا تماچا دیکھو، مرد کا تماچا دیکھو، عورت کی طاقت دیکھو، مرد کی طاقت دیکھو۔ الرجال قوامون، جسمانی اعتبار سے بھی اللہ نے ہی جو ہے مردوں کو ذمہ داری دی ہے، اور ہر اعتبار سے جو ہے عورت تو کمزور ہے۔ شوہر مر جاوے تو 4 مہینے 10 دن تک عدت میں بٹھا دیا کہ اس کو سہن نہیں ہوتا ہے، تھوڑی سی بات کہہ دے تو منہ چڑھ جاتا ہے، بہت نازک ہیں، ان کا تو خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، اور ان کو ہم نے ہی باہر نکال دیا۔ ایکچولی وہ چاہے ہوئے مونگواری بہت کے لیے مونگواری کر کے جو ہے اپنی عورت کو ہم نے باہر نکالا کہ چلتا ہے۔ بھائی کچھ حدود کے ساتھ عورت کام کر سکتی ہے، میں منع نہیں کرتا، میں حرام نہیں کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ عورت کمانے جا رہی ہے تو حرام کی کمائی نہیں۔ بھائی حیا کوئی چیز ہے، مردان کی کوئی چیز ہے، اپنے گھر کو سنبھالنا، اپنے بچوں کو سنبھالنا۔ ایک عورت جو ہے گھر میں بھی کام کرے اور اس کے بعد جو ہے باہر نوکری پہ بھی جاوے، کتنا ظلم ہے عورت پر، کتنا ظلم ہے۔ اتنا کام خود کر لو، ساری ذمہ داریاں خود اٹھا لو، اور اگر نہیں ہوتا تھا تو قرآن نے تو کہا تھا، تم کو شادی کرنے کس نے کہا تھا؟ قرآن میں تو یہ تھا کہ اگر بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، مونگواری کون سی چیز ہے؟ مہنگائی نہیں کر سکتے تھے تو اللہ نے پہلے ہی کہا تھا روزے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اللہ نے تو پہلے ہی کہا تھا، تم پر کون سا شادی لازم کر دی تھی؟ نکاح فرض نہیں کیا ہے نا، لیکن کر لی۔ اب مہنگواری ہے تو جو ہے اپنی بیوی کو باہر نکالتے ہیں، پھر جو ہے جاب پر جا رہی، کس کے ساتھ جا رہی، کہاں جا رہی، الگ الگ۔ اب تو بائک بھی جو ہے بک ہوتی ہیں، سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ میں حرام نہیں کہتا ہوں، لیکن سمجھو، اس نزاکت کو سمجھو کہ ہم اتنے جو ہیں بے مرد ہو گئے ہیں، ہمارے میں اتنی بھی مردان کی باقی نہیں کہ ہم عورت کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ ایک اپنے تلے یوں سمجھو کہ شیطان نے سمجھا کر رکھا ہوا ہے۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ فلمی ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے، فلمی ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے، سیریلوں میں دکھایا جاتا ہے کہ جو ہے عورت بھی کام کرنے کو نکل رہی ہے، مرد بھی کام کرنے کو۔ اب جب دونوں کام کرنے جاویں گے تو جب شام کو آویں گے تو بچے کی ممتا جو ملنی چاہیے بچے کو، وہ کہاں سے ملے گی؟ کس کو دیے جاتے ہیں؟ جو کام کرنے والی آتی ہیں اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ آپ سنبھالیں صبح سے شام تک۔ اب جب دونوں تھک کر آویں گے تو شوہر کو پانی پلاوے گی وہ عورت، کہاں سے پانی؟ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی وجہ سے جو ہے ایک دوسرے میں ناچاقیاں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ عورت جو ہے، اب قرآن کریم کی ایک آیت ہے 5واں پارہ، والمحصنات، کہتے ہیں کہ عورت تو قید کے اندر رکھ دیا ہے۔ محصنات یہ عربی لفظ ہیں، حصن کہتے ہیں قلعے کو۔ جیسے ہمارے مثال سے میں سمجھاتا ہوں کہ دمن میں قلعہ ہیں، آپ نے دیکھا دمن میں جو قلعہ ہیں وہ پورے اطراف میں قلعہ ہیں، اور اس کے اندر میں لوگ رہتے تھے۔ تو قلعہ کس کے لیے؟ قید خانے کے لیے نہیں، بلکہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے ہے۔ اور حصن کہتے ہیں قلعے کو۔ اللہ نے جو ہے 4 دیواری میں عورت کو رکھ کر دیگر غلط مردوں سے بچا کر اس کو اندر رکھا ہے کہ بھائی آپ ایرے غیرے نہیں ہو، آپ کی ویلیو ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ اتنے چھوٹے نہیں ہو۔ اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور جو ہے جو خوبصورت چیز ہوتی ہے اس کے ساتھ تو کانٹے لگتے ہیں، نیچرل قانون ہے اللہ کا۔ بھائی گلاب ہے، سب سے پھولوں میں سب سے خوبصورت کیا ہے؟ گلاب ہے، اللہ نے کانٹے لگا کر رکھے ہیں۔ ہماری عورتیں، ہماری بیوی ہیں تو اللہ نے جو ہے حفاظت کی 4 دیواری لگا کر رکھی۔ شادی نہیں ہوئی اس سے پہلے باپ دیکھے گا، ماں دیکھے گی، بھائی دیکھے گا، اس کا جو ہے رشتہ دار دیکھتے ہیں، اس پر نگاہ رکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہماری بہن کو، بیٹی کو کون چھیڑے۔ شادی ہو گئی اس کے بعد بھی ذمہ داری نہیں، لیکن عورتوں کو یہ سمجھا مرد عورت برابر چھے، تم آزاد ہو، تم کو قید کر کے رکھا گیا۔ یوں کر کے ان کو پٹیاں چڑھائی، گیس بھرا اور ان کو باہر نکالا۔ اور جب یہ باہر نکلی ہیں پھر کیا ہوا؟ یہ جو ہیں بسوں کے اندر دکھائی دے رہی، یہ ٹکٹ باری پر دکھائی دے رہی، کیا نہیں ہو رہا ہے؟ سب کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہی بیٹیاں جو ہیں خود اپنے پیروں پر کلاڑی مار رہی، غیروں کے ساتھ ملنا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہو رہے ہیں، بات چیت ہو رہی، یہ کیا صحیح ہے؟ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس طرح کا جاب تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ یہ جاب اگر کر رہی ہے کہ غیروں کے ساتھ ملنا ہو، غلط تعلقات ہو، مردوں کے ساتھ اختلاط ہو، ملنا جلنا ہو، تب تو یہ جاب حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔
یاد رکھ لینا، حرام ہی ہے، کیونکہ حرام کام کرنا ہے۔ غیر محرم سے بات کرنا کیسے صحیح ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے غیر محرم سے بات کرنا صحیح نہیں۔ ہماری بیٹی کسی غیر کے ساتھ بات کرے ہم برداشت نہیں کرتے، بھائی کون چھے، فوراً بھائی اٹھ جاتی، کیا ہو رہا ہے؟ جب ہمیں پتہ چلتا ہے پھر اسی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے ہمارے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، طلاقیں واقع ہو جاتی ہے۔ یورپ کے اندر لکھا ہوا ہے 12 ملین سالانہ طلاقیں ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ لکھی ہوئی ہے کہ میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کا خیال نہیں، ایک اپنی چائے بناتا ہے، اپنے انڈے بناتا ہے، اپنا کھانا بنا رہا ہے، اور دوسرا جو ہے اپنا سب کچھ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ یورپ میں، باہر ملکوں میں ایسا، اب تو یہاں بھی ہو گیا، کیا باہر کرنا، یہاں بھی ہو گیا کہ جو ہے مرد اپنا کام کرے گا، بیوی اپنا کام کرے گی۔ کیوں؟ دونوں کو کام پر جانا ہے، دونوں کو کام پر جانا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ ہوگا اپنا اپنا کام کرے گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ خود سوچو، باہر کیا نہیں ملتا؟ عورت مل جاتی ہے، 200-500 میں عورت مل رہی ہے، 1000 روپے میں زیادہ سے زیادہ عورت۔ ہم کو سیکس کی ضرورت ہے، سیکس باہر مل جاتا ہے۔ کائی کو نخرے اٹھانے کے ان کے، ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، باہر 50 روپے میں ایک دن کا کھانا مل جاتا ہے، 2 وقت میں 100 روپے کا کھانا ہو گیا۔ ہم کو چاہیے، ہمارا گھر ہے، ہم کسی عورت کو اٹھا کر کیوں لائے؟ یہ عورت کی کھوپڑی میں اترتا نہیں ہے، ہم کیوں لوگوں کے نخرے اٹھائے؟ ہم کو بچوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کھا پی کر عیش مستی میں جیے اور مر جائیں، یہ زندگی ہے، یہ کر سکتے ہیں ہم۔ اسلام نے عورت کو مقام دیا نہیں بھائی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کی عمر ہو جائے، آپ کے اندر شہوانی خواہش اللہ نے نیچرل رکھی ہے، آپ کو کرنا ہے۔ ہم نے تو پوئرو سیٹ نہیں تھے لو ملے، بچی سیٹ نہیں، سیٹ ہوتے ہوتے 35 سال 30 سال بیٹے کے بھی بیٹی کے بھی ہو جاتے ہیں۔ سائنٹیفکلی لکھا ہوا ہے کہ جو عورت 35 سال سے تجاوز کر گئی، اب کے زمانے میں تو ہم کیا کھاتے پیتے ہیں معلوم ہے، اس کی وجہ سے تو یہ 35-32 کا آنکڑا بھی چھوڑی دو، 35-40 سال کے بعد 10% بچے جننے کی طاقت رہتی ہے، اور 90% ختم ہو جاتی ہے عورت میں۔ آج تو بہت لفڑے ہیں، بچے ہی نہیں ہو رہے۔ کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ یہی باہر کا کھانا، ادھر ادھر کا کھانا، اور دیر سے شادیاں۔ اپنے بچوں کو سیٹ کرنے میں جو ہیں بچے بھی ختم ہو گئے اور بچیاں بھی ختم ہو رہی ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ظلم ہم نے کیا ہوا ہے۔ میں یہ صاف کہہ رہا ہوں کہ عورتیں کام کر سکتی ہیں، لیکن گھریلو کام میں بھی یاد رکھیں، میں یہ نہیں کہہ رہا گھریلو کام مطلب کہ جس میں پردے کی رعایت ہو، عورت ہی کی حفاظت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہے پردے کی رعایت ہو، والدین یا سرپرست یا شوہر کی اجازت ہو، اور اس کے ساتھ میں اس پر نگرانی ہو، آنے جانے کا مکمل بندوبست ہو، اور وہاں پر کام کرنے والی مستورات ہو، اور غیروں کے ساتھ ملنا جلنا نہ ہو۔ بالفرض اگر ملنا جلنا، اگر اتفاقاً کچھ بولنا پڑ جائے، عورت کا حکم ہے کہ مچکا کر، اپنی زبان میں مچکا کر، نرم لہجے میں اور اس طرح لچیلے انداز میں نہ بات کرے جس کی وجہ سے مرد کو یہ لگے کہ یہ مجھے اپنی طرف مائل کر رہی۔ ان شرائط کے ساتھ ہو تو اجازت ہے، یہ کہہ رہا ہوں اجازت ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فرض ہیں، اجازت ہے۔ اجازت الگ چیز ہے بھائی، یہاں بیٹھ کر جو ہے پانی پینے کی بھی اجازت ہے، لیکن لہسن پیاز کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اجازت تو ہے، کھا سکتا ہوں، بھوک لگی ہے کچھ نہیں تو کھا لیں گے، لیکن جو ہے بدبو آئے گی تو یہ مکروہ ہے۔ اجازت تو ہے، اجازت الگ چیز ہے، پسندیدہ الگ چیز ہے، مکروہ ہے۔ اسی طرح جو ہے عورت کر سکتی ہے، کسی کی مجبوری ہے، گھر میں پریشانی ہے، تو اس عالم میں جو ہے وہ اپنے گھر کا کام کر کے جو ہیں، لیکن اس شرط میں اپنے گھر کا کام پورا ہو اور سارے حقوق ادا ہو، اس کے بعد، اس سے پہلے نہیں۔ اگر اس سے پہلے کرتی ہے تو جو فریضہ پہلے تھا اس میں کوتاہی کرنے پر جو ہے وہ گنہگار ہوگی۔ اب جو ہے بات تو میری مکمل ہوگی۔ مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔